بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں فرقہ واریت کے موضوع پہ، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھوں ہوئی تو اس وقت تک اسلامی مملکت دنیا کے کافی حصوں تک پہنچ چکی تھی، یعنی اب مسلمان عرب سے نکل کر چائنا کے گرد و نواح میں دستک دے رہے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ اب ان کی شہادت یقینی ہے، تو آپ نے 6 افراد پر مشتمل ایک مجلس شورا بنا دی اور ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ آپس میں مشاورت کر کے مسلمانوں کے ایک امیر کا فیصلہ کر لیں۔ مجلس شورا نے کافی غور و خوض کیا، اور غور و خوض کے نتیجے میں انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کے طور پہ چن لیا۔ یہاں بڑی ایک خاص بات یہ ہے کہ مجلس شورا کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ترین شخصیت بھی تھی، تو آپ کے ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا؟ ایک تو وہ اینگل ہے جو ہمارے شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں، تو اس اینگل سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن ایک دوسرا اینگل ہے جو بڑا ہی کمال کا ہے، اور ہمارے ایک پروفیسر دوست ہیں، انہوں نے اپنے ٹیچر کی وساطت سے یہ بتایا کہ وہ اینگل مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ کے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن ہے، دراصل یہ اس لیے ممکن ہوئی کہ صحابہ کرام نے اور حجاز مقدس کے مسلمانوں نے اور دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے بڑا سخت ایڈمنسٹریشن کا دور دیکھا تھا۔ تو ایک انسان کی نیچرل یہ سائیکی ہے کہ جب وہ سختی کو دیکھ لے، اور دیکھے بھی 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ لگاتار 10 سال کے لیے سختی دیکھی ہو، تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان تھوڑی چینج چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی ظاہر ہے یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا نرمی والا دور آئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شخصیات ہمارے سامنے ہیں، دونوں میں سے ہمیں ایک کو چننا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم دل اور بہت ہی رحم دل شخصیت تھے، جبکہ دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا خلیفۃ المسلمین بننے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہیں بڑھ کر نفاذ شریعت میں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے میں اور ایڈمنسٹریشن کے معاملوں میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کہیں زیادہ سخت ہوتے اور کہیں زیادہ اصول پسند ہوتے۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے نرمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو صحابہ کرام بھی تھوڑی ریلیکسیشن چاہتے تھے، اور ان کو ریلیکسیشن اسی صورت میں نظر آئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین چن لیا جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین چننے کا مطلب ایک اور ایسا دور ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فوٹو کاپی ہو۔ تو یہ ایک انسانی کہہ لیں کہ ایک بشری تقاضا تھا، جس کے پیش نظر انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اور بلا شبہ یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، وگرنہ اگر دیگر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سب سے بہترین چوائس تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی حوالے سے خلیفۃ المسلمین بننے کے نعوذ باللہ اہل نہیں تھے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شاندار خصوصیات تھیں۔ آپ بہت ہی کامیاب تاجر، بہت ہی بہترین انسان تھے۔ آپ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخی تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، اور آپ میں بڑی اعلیٰ انسانی خوبیاں موجود تھیں۔ لیکن حکومت چلانا اور ایڈمنسٹریشن چلانا یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ بات ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی شخصی خوبیوں کو تو مد نظر رکھا، لیکن آپ کو ایڈمنسٹریٹو اینگل سے نہیں دیکھا، اور ان کے سامنے صرف وہی ماڈل تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ تو ان کو یہی ایک کہہ لیں کہ فکر تھی کہ کہیں پھر سختی والا دور شروع نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کے طور پہ چن لیا گیا، اور انعان حکومت سنبھالتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے کاموں کی طرف توجہ دی، اور مدینہ المنورہ کے طول و عرض میں بہت سی چراگاہیں بنائی گئیں، اور گھوڑوں اور اونٹوں کی جو تھی وہ پرورش اور ان کی جو تھی نسل کی بڑھوتری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف آنے والے راستوں پر خصوصی توجہ دی، تاکہ کسی بھی مسلمان کو مدینہ الرسول آنے میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ پھر آپ نے سرائے بنوائی، مہمان خانے، ایک کوفہ میں بہت بڑا مہمان خانہ بنوایا، اسی طرح نجد کے راستے پہ ایک سرائے بنائی۔ تو آپ نے مختلف جو ندی نالے تھے ان پہ پل بنوائے۔ تو کہہ لیں کہ بڑی شاندار جو تھی آپ کی حکومت کا آغاز تھا۔ اور اگر جنگی مہمات دیکھی جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی مختلف ایسے علاقے جو آپ کے دور میں فتح ہوئے تھے وہاں بغاوت ہو گئی۔ ایران کے بہت سے علاقوں میں بغاوت ہو چکی تھی، اور آذربائیجان بھی ہاتھ سے دوبارہ نکل چکا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو فرنٹ پہ کام کیا۔ پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے جو علاقے مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیے تھے، ان علاقوں کی طرف دوبارہ جنگی مہمات بھیجیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا گیا۔ آذربائیجان دوبارہ فتح ہو گیا۔ ایران کے جو علاقے باغی ہو چکے تھے، جہاں بغاوت کی شورش تھی، اس کو کچل دیا گیا، اور بہت سے جو علاقے تھے وہ واپس لے لیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نئی جنگی مہمات پر بھی خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ افریقہ میں مسلمانوں نے مہم جوئی کی، اور نئے علاقے اور ممالک مسلمانوں کے زیر تسلط آئے، جن میں طرابلس، مراکش، الجزائر وغیرہ کے علاقے ہیں۔ ان سب علاقوں میں مسلمانوں نے پہلی بار فتوحات حاصل کیں، اور یہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اس کے ابتدائی 8 سال میں اتنی شاندار فتوحات ہوئیں کہ مسلمان چائنا کی سرحد تک جا پہنچے۔ تمام تر ایران اور خراسان کے علاقے، اور آج جتنے بھی یہ نون والے ممالک ہیں اسلامی، یعنی آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ سارے علاقے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، اور افریقہ میں نئے ممالک اور علاقے بھی فتح ہوئے، جن میں الجزائر ہے، مراکش ہے، طرابلس ہے، یہ سارے علاقے بھی آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ تو جو فتوحات کا جو سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جاری تھا، نہ صرف آپ نے اس ٹیمپو کو برقرار رکھا، بلکہ اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی، اور مسلمانوں کو بڑے لیول پہ کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ ادھر ہمارے جو بلوچستان ہے، یہاں بھی مسلمانوں نے فتوحات کیں، اور آپ کے کمانڈر نے یہاں بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو بڑا شاندار دور تھا، رفع عامہ کے کام بھی چل رہے تھے، اور مدینہ المنورہ خوبصورت سے خوبصورت ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ فتوحات بھی ہو رہی تھیں کہ یکا یک حالات نے پلٹا کھایا،
اور شورش اور بغاوت کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔